حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس وقت درس قرآن سننے کے لیے ایک بار پھر سے ہم جٹ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ حق بات پر ہی عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے. رکوع نمبر 3 سورت المائدہ. اس سلسلے میں میرے اوپر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے. دیکھیے، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، اور ہمارے جتنے بھی سپیکرز آپ کے سامنے آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ پچھلے رکوعات میں بھی بنا رکھا ہوگا. یہ جو رکوع ہے یہ آپ سمجھ لیجئے ایک رسی کی لڑی ہے، ایک اور نئی لڑی ہے. یہ چنانچہ پچھلے 3 دنوں سے ہم اس رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورت الفاتحہ مکی صورت ہے، تمہیدی صورت ہے، اس سے آپ ایک الگ زاویہ نگاہ سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ شروع کریے سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء اور اب سورت المائدہ. یہ چاروں کی صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ان میں مضامین کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ حد تک مشابہت ہے. 3 قسم کے مضامین ان 4 صورتوں میں وارد ہو چکے ہیں. پہلا موضوع مسلمانوں کو عقائد کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. دوسرا موضوع مسلمانوں کو اس سلسلے میں معاشرت، سیاست، تعلیم، خاندان اور سماج کے حوالے سے متعدد احکامات دیے جاتے ہیں. اور اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمرے میں ایک قسم کی تکمیل سورت المائدہ میں ہو رہی ہے، کیونکہ سورت المائدہ میں حلال اور حرام کے قیود بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں حکمرانی کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی بعض احکامات وارد ہو چکے ہیں. نمبر 3 موضوع جو ان 4 صورتوں میں عمومی طور پر جا بجا بیان ہوتا جا رہا ہے، دیٹ از دا ہسٹری آف اہل کتاب، یہودیوں اور نصارہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 2 اہم گروہ تھے، اور آج بھی یہ 2 اہم گروہ مانے جاتے ہیں. چنانچہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آبادی کے تناسب کے حوالے سے عیسائی نمبر 1 پر ہیں.
تو اس سلسلے میں یہاں پر اہل کتاب کو بھی بتا دیا جاتا ہے ان کی روش، وہ روش جو انہوں نے تاریخ میں اپنے انبیاء کے ساتھ روا رکھی تھی، اور پھر انہیں مزید مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھ لیجئے 3 قسم کے مضامین ان 4 صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں، اور یہ 4 صورتیں 4 لڑیاں ہیں اس ایک رسی کے، جو رسی مکمل ہوتی ہے، اور اس رسی کو جب اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ 4 لڑیاں الگ الگ رنگ میں بالکل واضح دکھائی دیتی ہیں۔ ایک گلدستہ ہے یہ، اس طریقے سے، اس حوالے سے کہ اس میں 3 مضامین جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جن کا خلاصہ پیش کیا بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس صورت کے اندر بھی پہلے 2 رکوعات کا مطالعہ ہم نے کر دیا، اس میں حلال اور حرام کے حوالے سے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اب اگلے آنے والے جو 2 رکوع ہیں، یعنی کہ رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4، اس میں پھر سے روئے سخن اہل کتاب کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور انہیں متنبہ کر دیا جاتا ہے ان غلطیوں پر جو وہ تاریخ میں یا جو وہ اس وقت انجام دیتے ہیں، اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرے لیے یہ نہایت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں اسے قرآن کا اعجاز سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے بالکل جو 2 دروس میں نے دیے تھے، یعنی جن کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کر دی گئی تھی، رکوع نمبر 22 سورت النساء، رکوع نمبر 24 سورت النساء، یہ جو 2 رکوعات اس سے پہلے جن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی، وہ 2 رکوعات بھی یہود اور نصارہ کے ساتھ اسپیسیفکلی ڈیل کرتی تھی۔ ان میں رکوع نمبر 22 کے اندر یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کی ایک فہرست بیان کر دی گئی تھی، اور میں نے اس درس میں ان کے 9 جرائم رکوع نمبر 22 کے تناظر میں آپ کے سامنے گنوائے تھے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 24 میں رکوع نمبر 25 کی جو 171ویں آیت ہے اس کو ساتھ لے کر میں نے آپ کے سامنے عیسائیوں کی جو غلطیاں ہیں، عام غلطیاں ہیں، غلط تصورات ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، اس حوالے سے قرآن کریم کے رکوع نمبر 24 کے حوالے سے بعض گزارشات پیش کی تھیں۔ اگر آپ ان 2 رکوعات کو ذہن میں رکھیں گے، ملحوظ نظر رکھیں گے، اور اس کے بعد اس رکوع کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ المستعان بات سمجھنے میں نہایت ہی آسانی ہوگی۔ آیت نمبر 12 رکوع نمبر 3۔ چنانچہ ابھی جب کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس رکوع کے اندر بھی یہود و نصارہ کے جو نقائص عہد و ایمان ہیں، عہد و پیمان ہیں، اس بارے میں گرفت کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ عہد مجموعی طور پر یہی تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ایک ایسا میثاق ہے، یہ ایک ایسا عہد ہے جو سب سے پہلے انسانوں کو عالم ارواح میں ان کی روحوں سے لیا گیا تھا، جب ان سے کہا گیا تھا کہ الست بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا، ہماری ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، بالکل یا رب العالمین، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اس کا جو عملی ثبوت ہے، عملی نمونہ ہے، یہ ہم اس دنیا میں آ کر کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کو جا بجا یہ عہد بالفعل اپنے پیغمبروں کے سامنے لیا گیا تھا۔ یہود کو تو بالکل معجزاتی طور پر یہ عہد لیا گیا تھا، جب ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھا لیا گیا تھا معجزے کے طور پر، سو دیٹ یہ لوگ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اگر ہم نے اس عہد سے راہ فراری اختیار کر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے،
یہ ہمارے اوپر کس طریقے سے وارد ہو سکتی ہے۔ یہی عہد مسلمانوں سے بھی لیا گیا ہے، اور جس کسی شخص نے بھی کلمہ حق کا اظہار کر دیا تو آپ سمجھ لینا چاہیے اس نے پھر دنیا کے اندر بھی یہ عہد باندھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے بعد وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہودیوں کے حوالے سے، اور ان میں سے ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب، 12 حکمران، 12 ان کی نگرانی کرنے والے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں یہودیوں کے 12 قبیلے بنائے گئے تھے، اور الگ الگ قبیلے کے لیے الگ الگ انتظامات رکھے گئے تھے، اس لیے ان کے انتظام و انصرام کے لیے ان کے اوپر 12 نقیب رکھے گئے تھے، 12 جانشین رکھے گئے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لینے کے بعد کہا تھا کہ اگر تم لوگ عہد کی پاسداری کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت، میری تائید یہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اور لائن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم لوگوں نے نماز کو قائم رکھا، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، ایک تو نماز اور ایک تو زکوٰۃ۔ اس کے بعد وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے، وہ جو دعوت حق پیش کریں گے اس میں تم لوگ مزاحم نہیں کرو گے، اس میں تم لوگ روڑے نہیں اٹکاؤ گے، رسولوں پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو آپ ایمان لانے سے نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے ان رسولوں کی تم لوگ مدد و تائید کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے اسی آیت مبارکہ میں کہ تم لوگ نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ یہاں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دو گے، یعنی کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، دیٹ از این obligation، وہ آپ کو لازماً دینی ہے، ایک منیمم پرسنٹیج آپ کے مال کی وہ آپ کو دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے والی تنظیمات اور انسانوں کے لیے آپ کو بعض دفعہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی امداد کی صورت میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر پھر زکوٰۃ سے ہی کام نہیں چلتا ہے، وہاں پر جان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مال کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ دیٹ از وائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے قرضاً حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر مال تو سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم سب یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کے تصرف میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی شفیقانہ انداز میں ہم سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرض دے دو، اور آخرت کے روز میں آپ کو اس قرض کے بدلے میں اتنا چکاؤں گا کہ آپ پورے کے پورے سیراب ہو جاؤ گے، سراب ہو جاؤ گے آپ۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو یہ فرما دیا جاتا ہے کہ تم لوگ نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان اور ان کی تائید کرو گے، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ 4 فرائض اس وقت مسلمانوں، امت مسلمہ کے اوپر بھی بدرجہ اتم ان پر فرض ہیں۔ اس سے پہلے یہ اہل کتاب پر بھی فرض تھا۔ بات سیدھی ہے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے امتوں پر
لاگو کیا تھا وہی حکم ہمارے اوپر بھی لازم ہے۔ اب یہ یہودیوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے نماز کی حیت کو، انہوں نے زکوٰۃ کی حیت کو بہت حد تک بدل دیا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو میں لازماً تم لوگوں کو تم سے تمہاری جو یہ برائیاں ہیں وہ دور کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آخرت کے روز تم لوگوں کو میں ان باغات کے اندر داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے اندر جو مزہ ہے، جن کے اندر جو تسکین ہے وہ آپ کو ہمیش کے لیے مل جائے گا۔ لیکن فمن کفر بعد ذالک، تو جس نے بھی اس کے بعد کفر کر دیا، انکار کر دیا، یہ ماننے سے انکار کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے نہایت ہی بھٹک گیا۔ یعنی کہ جب تک وہ ان احکامات پر اچھے سے عمل پیرا تھا وہ بالکل سیدھے راستے پر تھا، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ بالکل جنت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے ان احکامات سے راہ فراری اختیار کر دی تو یہ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عملی طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جو سواء السبیل ہے، بالفاظ دیگر یہ جو صراط المستقیم ہے یہ کیسی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو تصویر آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، اس میں جو یہ سیدھی لکیر ہے، ٹیڑھی لکیر جو نہیں ہے، یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں جنت کی طرف جا رہی ہے، ابدی فلاح و سعادت کا مقام ہے یہ۔ اس کے مقابلے میں جو یہ آس پاس لڑکھڑاتی ہوئی لکیریں ہیں یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی لڑکھڑائیں گی، اور آخرت کے روز یہی لکیریں، آخرت کے روز یہی روش، یہی ٹیڑھ روش انسان کو دوزخ کی اور لے جائے گی۔ یہ عملی نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا بالکل اسی طریقے سے، اور فرما دیا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو سائیڈ میں بہت ساری لکیریں ہیں جو انسان کو کبھی الحاد کی طرف، کبھی سیکولرزم کی طرف، کبھی لادین ڈیموکریسی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، تو یہ انسان کو آرام سے کس کی طرف لے جاتی ہیں؟ دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، نفسانی خواہشات کی طرف لے جاتی ہیں، تو یہ آخر میں منتج ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں دوزخ پر۔ یعنی کہ اب جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اپنی روش کو قائم نہیں رکھے گا، رہنا تو ہے ہی اس کو دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اس راستے کے اوپر اپنے قدم رنجان نہیں کیے تو اسے یاد رہنا چاہیے اس سے نہ تو پھر ادھر کا ہونا چاہیے نہ تو ادھر کا ہونا چاہیے، کیونکہ بسنا تو اسے دنیا کے اندر ہی ہے، لیکن دنیا میں بسنے کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا اگر یہ سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر چل پڑے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130، اس کے بعد آیت نمبر 1330 فرما دیا جاتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی لعنت سے بچائے۔ لیکن یہودی جو قوم ہے نہایت ہی بدتمیز قوم ہے، بدعہد قوم ہے، ان کی تاریخ یہی بتا دی ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی میثاق کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور فضائل اور برکات سے استفادہ حاصل کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس عہد کو توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پر لعنت کر دی۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے بھی رکو نمبر 22 میں دیکھا کہ ان کے جتنے بھی سخت جرائم تھے، مثال کے طور پر وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ،
حالانکہ حسی معجزات ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے دیکھے تھے، ویسے حسی معجزات کسی اور نے نہیں دیکھے تھے، امت مسلمہ نے نہیں ایسے حسی معجزات دیکھے ہیں۔ ان لوگوں نے معبود کو بشا بنا دیا، ان لوگوں نے سبت کے قانون کو توڑ ڈالا۔ یہ اتنی ناشائستہ قوم ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبروں تک کو بھی نہیں بخشا بلکہ ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ مریم علیہ السلام پر، جن کی پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود گواہ ہیں، اس پر ان لوگوں نے الزام تراشا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر یہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ سعودی نظام کا یہ جو آج کا سلسلہ چلتا ہے، ان کے جو معجد ہیں یہی قوم، یہودی قوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناجائز طریقوں سے مال کھایا کرتے تھے اور بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے بڑے فخریہ انداز میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہمارا کسی انسان پر یا باقی اقوام کے لوگوں پر ظلم کرنا، ان کا مال ناحق کھانا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اتنی ناہنجار قوم، اتنی بدبخت اور رذیل قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لعنت ہی لکھ دی، اور تب سے لے کر برابر آج تک یہ قوم لعنت زدہ ہے۔ یہ قوم لعنت زدہ ہے۔ لعنت زدہ اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ تاریخ کے اندر یہ لوگ کس طریقے سے مختلف ادوار سے نکل گئے اور ان پر کس کس طریقے سے مختلف غیر مسلم حکمرانوں نے مظالم ڈھائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد تاریخ میں ان کے اوپر بخت نصر مسلط ہو گیا اور ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پٹوایا۔ ان کے 6 لاکھ افراد قتل کر ڈالے اور اتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان سے جو ہیکل اول ہے، ہیکل سلیمانی ہے، جو ان کی مقدس عبادت گاہ تھی، اس کو ان سے چھینا گیا۔ اس کے بعد یونانیوں کے ہاتھوں پھر ان کے اوپر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مسلط کر دیا۔ اس کے بعد ان پر ایک اور زبردست دور آیا ٹائٹس کا، اور ٹائٹس نے بھی ان کا جو دوسرا ہیکل سلیمانی تھا اس کو مسمار کر دیا، اور اب اگر آپ دیکھیں گے تب سے لے کر آج تک یہ لوگ در بدر بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے تک یہ لوگ پوری دنیا کے اندر منتشر تھے، ان کی کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی۔ قرآن کے اندر بھی اس بات کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ بدعہد ہیں، جرائم پیشہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتشر کر دیا ہے، در بدر بھٹکا دیا ہے۔ اب اگر کہیں ان کو چین، قرار یا سکون ملا ہے تو وہ ان کو کسی کی ایما پر ملا ہے، کسی کی پشت پناہی پر ہوا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہودی اقوام اس لیے، یہودی ریاست اسرائیل کے نام پر اس لیے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کی پشت میں امریکہ ہے، ان کی پشت میں یورپ ہے۔ اگر ان کی پشت میں امریکہ اور یورپ نہ ہوتا تو آپ خود تصور کر دیجئے، معمولی سا ایک رقبہ ان لوگوں نے سب سے پہلے جبرن ہڑپ کر لیا۔ آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، کیسی ان کی مجال ہوتی کہ یہ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر چھرا گھونپ دیتے اور اندر ان کے آتے۔ ایسی کسی کو طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت اس لیے ان کو ملی کیونکہ ان کو کسی کی پیچھے کیونکہ ان کو اس کام کے پیچھے کسی کا سپورٹ ہے، کوئی ان کی مدد کر رہا ہے جو کہ اپنے آپ کو اس وقت سپر پاور کہتا ہے۔ اٹ از اونلی بیکاز آف دیٹ یہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں۔
جس دن امریکہ، میں نے اس پچھلے درس میں بھی یہ کہا تھا، جس دن امریکہ یا یورپ کا زوال ہوگا، وہ لوگ لڑ کھڑائیں گے، اس دن فلسطین کی ریاست بھی مسمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر۔ معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا آگے گیا۔ اس کے بعد فرما دیا گیا وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی جو لوگ ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دوسری بات یہ ہے یہ اس بات کو فخریہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی واعظ اور کوئی نصیحت کام نہیں کرے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی میں نے آپ سے کہا ان کے جرائم کی جو لسٹ ہے نہایت بڑی ہے، تو اس میں ایک اور ایڈ کر لیجیے آپ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل کام کو اس کے معنی کے حوالے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹایا گیا ہے۔ اس چیز کا تذکرہ اس سے پہلے بھی سورت البقرہ میں کیا گیا ہے، آیت نمبر 75 میں، جب کہا گیا ہے کہ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد، حق بات پانے کے بعد بھی دانستہ طور پر یہ لوگ اس میں تحریف کرتے تھے۔ تو تحریف کرنے کے کئی سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر من مانی تعویل کرنا، یہ ان کا خاصا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، پھر بات ایک ہوتی تھی، اس کی تحریف اس طرح کرتے تھے کہ وہ دوسری بات بن جاتی تھی۔ اس کے بعد جو اصل میں کلام کا سیاق ہوتا تھا، سباق ہوتا تھا، کنٹیکسٹ ہوتا تھا، اس کو بدلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی روش ہے جو یہ اس وقت بھی اپنے ساتھ لے کر چلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو وہ بھول جاتے ہیں۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ یہ عمداً قصداً اس بات سے منحرف ہو جاتے تھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ۔ اب ایک عام حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند ایک کے، یعنی کہ ان میں سے ان کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو حق بات کو سمجھنے کے بعد آپ کی مانیں گے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر بھی متعدد اشخاص مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ بڑے پائے کے مسلمان ہوتے ہیں، جس کی فیملیز سے ایسے بڑے اکابر لوگ آتے ہیں جو اسلام کی نہایت اچھی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر تو یہ قوم ایسی ہے کہ ان سے خیانت کے سوا کسی اور چیز کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں مسلمان، لیکن کچھ استثناء ہے اس میں، بعض لوگ ایسے ہیں جن سے کسی خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا جاتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، لہٰذا آپ انہیں معاف کرتے رہیے اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طریقے سے آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کا مختصر سی تشریح اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وقت چلا گیا، انشاءاللہ اس رکوع کو ہم آگے کل کے لیے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے سے زیادہ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے۔ سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔